بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور سوچ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم پوٹھوہار کے دل میں کلیام شریف میں موجود ہیں۔ کلیام شریف صوفیوں کی، درویشوں کی ایک درگاہ ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی درگاہ جو ہے وہ پورے ملک میں جانی جاتی ہے۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اسی درگاہ کے سجادہ نشین محترم جناب صاحبزادہ سائیں شہریار خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائیں صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہم درویشوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، صوفیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہ جو وقت چل رہا ہے یہ رسول کائنات علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم کے مطابق فتنوں کا دور ہے۔ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئی نئی باتیں اٹھ رہی ہیں، نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کی جماعت جو کہ ہمیشہ سے دین کی تبلیغ میں مصروف رہی ہے، ان پر بھی لوگ طعنہ زن ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے صوفی؟ درویش کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ درگاہیں کیا کام کرتی ہیں اور مزارات کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ شاہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا دربار شریف پہ، آپ کی آمد پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے شاہ جی، اور اس کے حوالے سے ان سمپل اگر اس کو بہت شارٹ سا کر کے اس کو اگر پیش کروں آپ کے نظر میں، تو وہ ایسے ہوگا کہ صوفی جو ہے اس کو اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرما دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ایک صوفی کی شارٹ سی فارم میں قرآن کے ذریعے ایک تعریف ہے۔ اس کو صوفی کو، ان اولیاء اللہ کو، انہوں نے ان تمام کا مرکز جو ہوا وہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو پورے طریقے سے پابندی کرنا، اور اس چیز کو، سرکار کے میسج کو لے کے آگے چلنا، یہ ایک صوفی کا کام ہے۔ اور سلسلہ بہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، ولایت چلی مولا مشکل کشا سے، سرکار نے، آپ سرکار پہ دین مکمل ہو گیا، آپ نے جیسے جبہ ولایت آپ کو ڈیوٹیاں دیں، اور بہت ساری احادیث میں بھی یہ موجود ہے کہ روز محشر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے بخشش کے بہانے تر بہانے بنائے ہوئے ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دین مکمل ہو گیا، بعد میں اس کو پھیلانے کی ڈیوٹی برصغیر پاک و ہند میں حضور شہنشاہ چشت کی آپ کی کرامات سے لے کے یہ تمام سلاسل کے بزرگان دین اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے آ رہے ہیں۔ میں یہی آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مختلف نظریات جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ درویش جو ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں، جو خود کہلواتے ہیں اللہ والے یا صوفی یا درویش، یہ اپنے نام کے کلمے پڑھواتے رہے، یہ رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف چلتے رہے اور شریعت مطہرہ کی پامالیاں کرتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں یہ اعتراضات کس حد تک ویلڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ جی حضور، بات اور عرض اتنی سی ہے کہ ایسا کوئی بھی صوفی نہیں ہے جو اپنا کلمہ پڑھائے گا۔ کلمہ حق وہی ہے جس میں رب کی وحدانیت کا بیان ہو، اور جس میں رب کے حبیب کی رسالت کا اعتراف ہو۔ صرف اور صرف یہی کلمہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے تو میں اس کے لیے معذرت بھی نہیں کروں گا، اور یہ ڈیفenس بھی نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں اعلی العالیہ کہوں گا کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں لوگ، وہ اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسا سبق پڑھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ آج شاہ جی، آج 1445 ہجری چل رہا ہے، بالکل مڈ چل رہا ہے اس صدی کا جس کو سرکار کے دور میں ایک فتنے کا دور کہا گیا تھا، بقول آپ کے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں۔
حضور شہنشاہ کلیام کا 131واں سالانہ عرس مبارک ابھی 2 دن بعد شروع ہونے کو جا رہا ہے، 31 دسمبر۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ آیا وہ ولی کیسا ولی ہوا جس نے اپنے آپ کو رب اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا؟ ہوں، اگر خود سے پیش کیا تو وہ خود اپنا کلمہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ہوں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ ان شارٹ کٹ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وہ صوفیاء میں سے نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ سائیں صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت خواجہ کلیامی بابا فضل الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم موجود ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق اور جو آپ نے زندگی گزاری ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، کیا درس دیتی ہے آپ کی زندگی؟ ایک شارٹ ٹائم ہو گیا مجھے چھٹی پشت پہ حضور شہنشاہ کلیام کے جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کی خدمت پہ مرکوز ہیں یہاں پہ، جس طرح سے بھی ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسٹریٹ اوے بیان فرما دیا ہے کہ جب بندہ دنیا سے، دنیا کی غائز اور ایسی چیزوں سے جب تنگ آ کے نا ڈی ٹریک ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس پہ یہ مہربانی ہوتی ہے کہ اس کو کسی ولی کامل کا در اور اس کا رستہ دکھا دیتے ہیں، تاکہ ایک استاد بندے تاکہ کی رہنمائی کر سکے۔ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ڈیوٹی کو قبول منظور فرمائے، سرکار دو عالم کے صدقے، ان ولیوں کی چوکھٹ کی حرمت کے صدقے، کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اسی طرح سے جس طرح ان اولیاء نے اپنی ڈیوٹی کی ہے اپنے اوقات میں، وقت میں، اور اس طرح سے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ راستہ دکھائیں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، آپ نے دنیا کے معاملات کو لے کے کیسے چلنا ہے، اس کی رہنمائی قرآن شریف سے کیسے ہوگی، اس کی رہنمائی احادیث کی روشنی میں کیسے ہوگی۔ بالکل صحیح۔ میں ایسا ہی سے پوچھنا چاہوں گا، بڑی اہم بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ یہ جو ضروری ہے کہ درویشوں کو مانا جائے، صوفیوں کو مانا جائے، ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی جائے، ان سے دین لیا جائے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف نماز روزے اور کلمہ زکوٰۃ اور باقی فرائض اور واجبات کو لے کر چلتا رہے اور اپنی زندگی گزار دے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی درگاہ پر جا کر بیعت ہوا جائے؟ بیت کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں ایک درخواست کر دوں شاہ جی، یہ بیت کا سلسلہ جو ہے یہ بیت رضوان سے سب سے پہلے سنت پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں جو بتایا گیا بیت کا، وہ فوق ایدیہم، فوق مطلب اوپر جو ہے، ایدیہم مطلب وہ رب کا ہاتھ ہے۔ بیت شجر میں رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا قرآن شریف میں، جتنے صاحب نے سرکار کے حق پہ بیعت کی تھی، ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ایک تو یہ سنت ہے سرکار کی، اور دوسری چیز اولیاء کی بیعت۔ اب میں ایک شارٹ میں آپ کو ایک براڈر اسپیکٹ دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کھولیں گے آپ، سب سے پہلے یہ سورہ فاتحہ۔ مجھے ایک وقت میں ایک میرے بھائی نے ایسے ہی کوسچن کیا تھا جیسے آپ نے کیا، اس نے کہا تھا سائیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں سیدھا سیدھا بیان فرما دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے کہا جی کہ بالکل فرمایا، ایسے ہی کیے اللہ تعالیٰ نے۔ رب کا احسان ہے ہمارے پہ کہ رب نے ہمیں حکم فرما دیا، ایک دعائیہ کلمات میں ہم رب سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کے اگلی جو آیت ہے وہ آپ کی بات کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب وہ اس میں صراط الذین یا رب تعالیٰ یا رسول اللہ اس طرح سے نہیں ہے، انعمت علیہم اولیاء کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ رب کی ذات کو معلوم ہے کہ یہ قرآن شریف کہاں کہاں تک جائے گا، تو تبھی یہ دنیا کے لیے میسج چھوڑا جا رہا ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جس پر میرے رب تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یہ اس بات کا شجی جواب ہے۔ تو یہ قرآن شریف سے یہ چیز کلیئرلی ثابت ہے کہ ہمیں ان اللہ والوں کا راستہ اور ان کا ہاتھ، ان کی بیعت کیوں ضروری ہے۔ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ سچے لوگوں سے تعلق رکھا جائے، ان کی بیعت کی جائے، ان کو استاذ مانا جائے اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، درگاہوں پر بہت ساری غیر شرعی رسومات کا بھی ایک رواج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں میں بالکل بھی اس چیز کے ساتھ نہیں ہوں، اور اللہ کے حکم سے اس چوکھٹ سے اگر شاہ جی میں آپ کو بتاؤں، شاید پہلے دنیا میں رہتے ہوئے نا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی قرب یا وہ محبت کا وہ شاید وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی، جو اس شارٹ سے ٹینیور میں جب حضور شہنشاہ کلام کے قدموں میں ڈیوٹی پر مرکوز ہوا ہوں، وہ تب حاصل ہوئی ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے ضرور پیغام دوں گا کہ بالکل کسی قسم کی غیر شرعی کوئی بھی حرکت یا کچھ ایسا کام مت کریں جس کی وجہ سے ان صوفیاء، ان اولیاء اللہ کو آپ روز محشر چہرہ اپنا سامنے لے جاتے ہوئے بھی اللہ شرمندہ نہ ہو آپ۔ اللہ آپ کے پریکٹیکلی آپ دنیا میں بھی ایسے ہونے چاہیے۔ میرا یہ واضح اور کلیئر پیغام ہوتا ہے اپنے تمام ارادت مندوں کو، حضور شہنشاہ کلام کے مریدوں کو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ رب کے حکم کے مطابق کہ جس کے ساتھ ہوگے روز محشر اسی کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جاؤ گے۔ جی بے شک اگر حضور شہنشاہ کلام کے جھنڈے کے نیچے ہو تو کل آپ ان سے نظریں چھپا نہ رہے ہو، نہ سرکار دو عالم جب ہم شفاعت کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوں یا ہمیں پیش کیا جائے جی جی تو ہم تب بھی نظریں نہ چھپا رہے ہوں۔ ہمارا ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ درگاہ عالیہ چشتیہ صابریہ کلیام شریف یقیناً پورے ملک میں اپنی پہچان آپ ہے، اور پاکستان میں اسے سلسلہ صابریہ کا ہیڈ کوارٹر بھی سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ عرس کے ایام بھی چل رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا آخری بات، کوئی دل کی بات، کوئی میسج یا پیغام، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مجھے شاہ جی صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہاں سے یہاں پہ رہتے ہوئے اس خدمت اس ڈیوٹی پہ مرکوز ہوتے ہوئے اور تو کچھ ملا نہ ہو، مجھے ایک چیز ضرور ملی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل کی جو محبت بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ میری آخری سانس تک وہ مٹھائی رکھے۔ ایک شعر کے ساتھ، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ جی شاہ جی۔ بہت شکریہ سائیں صاحب، میں نے بڑے تیکھے سوالات آپ سے کیے، اور آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ سب کے جوابات ارشاد فرمائے، اور یقیناً محترم ناظرین یہی صوفیوں کا خاصہ ہے کہ ان کی بارگاہ جو ہوتی ہے، ان کے دربار جو ہوتے ہیں، ان کے مزارات جو ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا ان کے پاس آتا ہے، اور یہ ایسے ہی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی خوبصورت سی بات اور پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے